اللہ اکبر. اس سے بڑا عذاب غیبت کرنے والوں کو دیا جائے گا. یہ گویا کہ زبان کے زانی ہیں. اندازہ فرمائیں ہمارے پاس نبی کے ذکر کے لیے وقت کہاں. غیبت کر رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان جدائیاں پیدا کر رہے ہیں. اپنے نبی کا ذکر کب کرتے ہو؟ اپنے آقا کا ذکر کب کرتے ہو؟ آؤ عشق کی پہلی نشانی میں کہیں ناکام تو نہیں ہو گئے؟ اللہ. عشق کی پہلی علامت میں کہیں ناکام تو نہیں ہو گئے؟ اور اگر یہاں ناکام ہوئے تو آج توبہ کر لو, آج احساس کر لو, ورنہ کل سوائے پچھتانے کے ہاتھ نہیں آئے گا. جب مرو گے تو پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا. اس وقت صرف پچھتاؤ گے, رو گے, بلبلاؤ گے, لیکن ناکام ہو چکے رہیں گے. دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کوئی ناکام ہو جائے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی آئیے آج سے یہ عہد کرو. میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کرو, اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرو. اس کا آسان طریقہ بتاؤں, دیکھو نبی کا ذکر کثرت سے کرنے کا آسان طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ درود شریف سب سے مختصر درود ہے. اگر 100 بار پڑھو گے تو 2 منٹ میں ہو جائے گا, 500 بار پڑھو گے تو 10 منٹ میں ہو جائے گا. اپنے اوپر عہد کر لو, میں خود بھی پڑھوں گا, اپنی بیوی کو بھی کہوں گا, اپنے بچوں سے بھی کہوں گا کہ روزانہ 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا شمار کثرت سے رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا. اور ایک بات اس کی فضیلت بتاؤں, جو 500 بار میرے آقا پہ درود پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے پہلے آقا کی زیارت کرے گا, مرنے سے پہلے حضور کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. جو 500 بار درود پڑھے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی, پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا. کتنا بار. ایک بات آپ کو یہ بھی کہہ دوں, اگر 500 بار روزانہ آپ درود پڑھیں, آپ کی بیوی درود پڑھے, آپ کے بچے درود پڑھے, آپ کی بچیاں درود پڑھے, خدا کی عزت کی قسم ان علماء اور سادات کرام کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جہاں سادات موجود ہیں, سید محمود آلوسی فرماتے ہیں, جہاں سادات موجود ہے گویا کہ رسول اللہ کا وجود وہاں پہ موجود ہے. رسول جہاں ہے وہاں گویا کہ حضور علیہ السلام موجود ہے. اندازہ فرمائے تو سادات اور علماء کی نائبین رسول اور آل رسول کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, جس دن تمہارے گھر کا بچہ 500 بار درود پڑھ لے پھر تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ کسی کی دعا کی ضرورت پڑے گی. اللہ گھر کی تنگ دستی بھی دور کر دے گا, بلائیں بھی دور کر دے گا, تکلیفیں بھی دور کر دے گا, پریشانیاں بھی دور کر دے گا. کیوں؟ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد, تعویذ ہر بنا ہے صلی اللہ محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان درود شریف. مسلمانوں ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, استعمال نہیں کرتے. ایسا محبوب اللہ نے دیا, ارے موسیٰ جس کا ذکر کرے, عیسیٰ جس کا ذکر کرے, داؤد جس کا ذکر کرے, ایوب جس کا ذکر کرے, سلیمان جس کا ذکر کرے, اور کیسے کیسے کرے بتاؤں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں کو خطاب کر رہے تھے, واعظ و نصیحت کر رہے تھے. اتنا اچھا واعظ و نصیحت کا ماحول تھا کہ گڑیا اٹھ کر کے کھڑی ہوئی, توجہ کرنا میلاد کی محفل ہے, ایک گڑیا اٹھ کے کھڑی ہوئی اور وہ بڑی بھی کہتی ہے عیسیٰ تو کتنا اچھا ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور تیری ماں جیسی ماں کسی کی نہیں ہو سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بڑی بھی یہ بول کہ میں اچھا ہوں, یہ مت بول میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور یہ بول کہ میری ماں بھی اچھی ہے, یہ نہ بول کہ میری ماں سے اچھی کوئی ماں نہیں ہو سکتی. بڑی بھی سن, مجھ سے اچھا ایک ہے جو میرے بعد آئے گا اور وہ اللہ کا محبوب ہے, اس جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, اور اس کی ماں آمینہ جیسی کسی کی ماں ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. اللہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں
میلاد النبی. حضرت عیسیٰ فرماتے میری تمنا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں کچھ لمحے اس کی خدمت کروں. یہ اپنے نبی کی شان ہے اور ہم اس نبی کا ذکر نہیں کرتے. آج تو مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کے والدین کا نام کیا ہے, حضور کی شہزادیاں کتنی تھی ان کا نام کیا ہے, حضور کے شہزادے کتنے تھے ان کا نام کیا ہے, وہ کون کون ہے. تو یاد رکھیے عشق کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. ناکام اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو ناکام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے کہیں نہ کہیں. نمبر 2 سن لے اب, نمبر 2 جس سے عشق ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے, تعظیم کی جاتی ہے, عزت کی جاتی ہے, اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی. صحابہ کتنی عزت کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے دربار میں جاتے تو اپنے منہ میں پتھر رکھ کر کے جاتے تھے تاکہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو نہ بولوں, اور اگر بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو میری آواز اونچی نہ ہو جائے, اس لیے منہ میں پتھر رکھ کر کے جاتے تھے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں صحابہ کتنا عشق کرتے تھے. حضور کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں, سر نہیں اٹھاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ اس ڈر سے سر نہیں اٹھانے کے کہیں پرندے نہ اٹھ جائیں, حالانکہ پرندے نہیں بیٹھے ہوتے. رسول اللہ کا ادب ہوتا, کتنا ادب کرتے. حضور علیہ السلام وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے, چہرے پہ ملتے, سینے پہ ملتے. حضور علیہ السلام جب سر سے بال نکلواتے تو اس بال کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. ایک دن ام المومنین ام سلمہ نے حضور کے بال لے لیے. سرکار نے فرمایا تم کیا کرو گی ان بالوں کو؟ ام المومنین ام سلمہ کہتی آقا لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں, جانوروں کو میرے پاس لاتے ہیں, یہ بیمار ہو گئے تو آج مجھے اس کا علاج مل گیا. اب کوئی بیمار میرے پاس آئے گا میں منہ مبارک شریف کو دھو دیا کروں گی اور دھو کر کے پلا دیا کروں گی, اس سے ان کو شفا مل جایا کرے. اندازہ کریں تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے, تعظیم. کیا آج رسول اللہ کا احترام ہم کر رہے ہیں, حضور کی تعظیم ہم کر رہے ہیں جیسا کہ حق ہے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں